بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورہ ہے۔ اس میں ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ ہر آیت کی گہرائی علم و حکمت کے اعتبار سے سمندر سے زیادہ ہے۔ یہ 7 آیات مکمل قرآن پاک کی تعلیم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح کسی مضمون یا کتاب کی وضاحت کرنے سے پہلے اس کی ایک سمری بیان کی جاتی ہے، اس کا ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ سورہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اس سورہ کے بعد آخر تک جتنی بھی سورہ ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، وہ ساری کی ساری اسی سورہ کی تعلیمات کی تشریح ہیں۔ اس سورہ کی مثال ایسی ہے جس طرح دریا کو کوزے میں بند کرنا، یعنی بہت سارا علم اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پر سمیٹ لینا۔ فاتحہ کا مطلب ہے آغاز، ابتدا کرنے والی یا دروازہ۔ یہ سورہ قرآن پاک کا آغاز ہے۔ یہ سورہ دعا ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اس میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ سورہ شفا ہے کیونکہ اسے پڑھنے سے انسان بہت ساری روحانی اور جسمانی تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ قرآن پاک بیسیکلی 3 مضامین پر مشتمل ہے: توحید، رسالت اور حیات بعد از موت۔ اس سورہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ چوتھی اور سب سے اہم آیت میں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہر انسان صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی مدد مانگے گا۔ آخری 3 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت سب سے اہم ہے کیونکہ اس میں ہر انسان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگے۔ وہ انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اس چیز پر ایمان نہیں ہوگا کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی اور مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ اگر کسی اور سے مدد مانگیں گے یا کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ شرک کہلائے گا۔ اس لحاظ سے اس آیت کی بڑی زیادہ امپورٹنس ہے۔ اس کا ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔